نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو کرایا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے، تو میرے کریم خوش ہو گئے اور خوش ہو کے دعا دی، یا اللہ اسے علم اور حکمت عطا فرما۔ اب جس طرح آج کل اللہ ماشاءاللہ سارے پیروں کے بچے پڑھے ہی نہیں ہوتے، سب کو علم لدنی ہوتا ہے، محنت ہی نہیں کرتے، سب تعلیم یافتہ ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے حضور کی دعا ہے اور نبی پاک کی دعا سے علم آ بھی جاتا ہے، بغیر پڑھے بھی آ جاتا ہے۔ حضور تو سینے پہ دست مبارک رکھ دے تو اس سے علم آ جاتا ہے، لیکن حضور نے ان کو جب علم کی دعا دی تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا کردار یہ نہیں تھا کہ میں نے گھر میں ہی پڑھ لیا ہے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس کا یہ کام تھا کہ ایک ایک صحابی کے دروازے پہ جاتے، دستک دیتے، فرماتے سنا ہے آپ کے پاس نبی پاک کی کچھ حدیثیں ہیں، مجھے سنا نہیں دیتے، مجھے پڑھا نہیں دیتے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کافی احادیث کا ذخیرہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس خاندان نبوت کے فرد ہیں، پر راہ علم کی سختیوں کو برداشت کرتے ہیں، مشقتوں کو جھیلتے ہیں، اور آپ حضرت ابی بن کعب کے گھر تشریف لے جاتے، ان کے گھر کا دروازہ صحرا میں کھولتا تھا مدینہ منورہ میں، تو آپ کیا کرتے؟ دستک نہیں دیتے استاد کے دروازے پہ، یہ ادب کے خلاف ہے، دستک نہیں دیتے۔ حضور نے دعا دی تھی کہ اللہ اسے علم اور حکمت عطا فرما، دستک نہیں دیتے تھے، دروازے پر بیٹھ جاتے تھے، دیر تک بیٹھے رہتے۔ فرماتے کبھی میں تھک جاتا تو میں لیٹ بھی جاتا، ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چوم کے گزرتی تو ریت اڑتی تو میرے بالوں میں بھی پڑ جاتی۔ فرماتے میں بیٹھا رہتا، استاد صاحب اپنی مرضی سے باہر آتے، بے ادبا مقصود نہیں اصل نہ درگاہ ٹوئی، اے بانج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا کوئی۔ ادب کرتے استاد صاحب، فرماتے مرضی سے باہر آتے اور مجھے دیکھ کے کہتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ تو میں عرض کرتا میں آپ سے اپنے نبی کی حدیثیں سننے آیا ہوں۔ فرماتے وہ مجھے حضور کے ارشادات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتے، راہ علم میں مشقت کرنا، جد و جہد کرنا۔ میں آج بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ڈھیر سارے لوگوں کو صحیح قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، نماز کے، وضو کے، غسل کے، اور اگر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ کے، حج کے مسائل نہیں آتے۔ او بھائی اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے، آپ تھوڑی جد و جہد کریں، دو دو ایک ایک لائن کر کے سیکھیں، آپ کوشش فرمائیں، مشقت کرا اختیار کریں۔ آپ رات کو آ کے کسی استاد کے پاس بیٹھیں، آپ سر شام کسی سے تعلیم لیں، لیکن تھوڑا سا نا، تھوڑی